السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ مختلف ایسی چیدہ چیزیں ہیں جو الگ الگ پوچھی گئی ہیں انبیاء کے متعلق، تو وہ ہم بتائیں گے۔ عرب میں جو انبیاء بھیجے گئے ہیں یا وہ انبیاء جو عربی تھے وہ 4 ہیں: حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسولوں کی تعداد 313 یا 315 ہے۔ 2 نبی جنہوں نے نکاح نہیں کیا اور بچپن میں ان کو نبوت ملی، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بنی اسرائیل میں 600 انبیاء بھیجے گئے ہیں۔ منا میں مسجد خیف میں 70 انبیاء مدفون ہیں۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا لازم ہے، اس کا تذکرہ سورہ نساء میں آیا ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد کس نے بات کی ہے، اور اس کے جواب میں 4 لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ اگرچہ میں اس جواب سے متفق نہیں ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ حضرت یحییٰ، جعفر، حسن اور حبیب نجار نے مرنے کے بعد بات کی ہے۔ میرے اعتبار سے اس کی جواب یہ ہے کہ وہ لاش جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، جس کو گائے کے گوشت مارنے کے بعد وہ ہوش میں آیا اور اس نے بتایا کہ یہ میرا قاتل ہے، ایک وہ ہے اور دوسرا حبیب نجار۔ اصحاب الاخدود کا معنی گھڑے والے۔ یمن میں قبیلہ تھا جو مسلمان ہوا تو بادشاہ ذو نواس حمیری نے زمین میں گھڑے کھدوا کر تیل اس میں ڈلوا کر ان کو جلوایا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ سیرت کے متعلق چند اہم سوالات جو پوچھے گئے ہیں وہ بھی اسی سبق میں ہم عرض کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کو کہتے تھے کہ یہ میری ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو چادر دی ہے، حسان بن ثابت اور قعب بن زبیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے لیے چادر بچھائی ہے۔ رضائی والدہ ام ایمن کے لیے چادر بچھائی ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر اپنی رضائی بہن شیمہ بنت حارث کے لیے چادر بچھائی ہے، اور عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چادر بچھاتے تھے۔ آپ نے 1 حج اور 4 عمرے کیے ہیں۔ آپ کے دور کے فقہا مہاجرین میں سے عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب ہیں، اور انصار میں سے ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور زید بن ثابت ہیں۔ زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے جن کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے۔ آپ کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم کی خوشخبری ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سلمہ نے دی تھی، جو اس وقت داعیہ تھیں۔ انہوں نے ابو رافع کو بتایا تھا اور ابو رافع نے آپ کو۔ سب سے پہلی مسجد جس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا ہے وہ مسجد حرام ہے مکہ المکرمہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احمد اور محمد ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا ہے۔ دار الندوہ کا قیام قصی بن کلاب نے کیا تھا 475 عیسوی میں۔ مکہ کا پرانا نام بطحہ تھا، اور فہر بن مالک آپ کے اجداد میں سے ہیں جن کا لقب قریش تھا، اور قریش کا مطلب ہے بڑی مچھلی، عزت کے نام سے کی وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کے ساتھ کشتی لڑی اور ان سے جیتی ہے۔ ایک کا نام رکانہ ہے اور دوسرے رکانہ کے بیٹے یزید۔ رضائی بہن شیمہ بنت الحارث ہیں جنہوں نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا اور حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں۔
رضائی بھائی حضرت حمزہ ہیں، انہوں نے اور حضرت حمزہ نے صوبیہ کا دودھ پیے۔ حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد آپ کے دادا آپ کو خانہ کعبہ لے کر گئے۔ غار حرا کی پہاڑی جبل نور کے سلسلے میں واقع ہے مکہ میں۔ عشرہ مبشرہ کی جو خوشخبری دی ہے وہ تحویل قبلہ کے وقت دی ہے۔ مسجد زرار قباء میں بنائی گئی تھی اور غزوہ تبوک پر آتے ہوئے واپسی پر آپ کو مسجد زرار گرانے کی وحی آئی، اور یہ وحی مقام ذی آوان پر آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، ایک غسیل ملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبداللہ ذو البجادین۔ مسجد نبوی میں غزوات کے دوران عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو امام رکھا ہے وہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی 2 بیویوں کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے لعاب دہن ڈالنے سے جو کنواں میٹھا ہوا ہے وہ بیر روحہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیویوں کا نام برہ تھا، زینب بنت جہش، جویریہ بنت الحارث اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ زینب بنت جہش، میمونہ بنت الحارث اور جویریہ بنت الحارث بن ابی زرار، ان کے مکمل نام ہیں۔ ام ہانی کے وہ شوہر جو فتح مکہ میں بھاگ کر چلے گئے اور مرتد ہو کر ہی مرے اور کفر کی حالت میں مرے، ان کا نام حبیرہ بن ابی وہب تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کے ارادے سے جس صحابی نے روکا ان کا نام نعیم تھا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، آپ کی امت کی خصوصیت عمل بالمعروف نہی عن المنکر، 5 نمازیں اور جہاد ہے۔ آپ کے صحابہ میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے۔ ام حکیم ابو جہل کی بڑی بیٹی کا نام ہے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا، جن کو ابو کبشہ کے نام سے بنایا جاتا تھا۔ حضرت حمزہ کی والدہ کا نام حالہ بنت وہب ہے۔ جو زوجہ آپ کو شہد پلاتی تھی ان کا نام زینب بنت جہش تھا۔ ازواج مطہرات نے شہد پلانے پر جو کہا کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے وہ عرفتا یا مغافیر درخت کی بو تھی۔ ابو لہب کی موت جس بیماری میں ہوئی ہے وہ عدسہ کی بیماری تھی۔ ابی بن خلف وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے میرے تلوار اور گھوڑا ہر وقت تیار ہے۔ ابو لہب بدر سے 7 دن بعد مرا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں جس صحابی نے وفات پائی ہے وہ سعد بن ابی وقاص ہیں۔ سب سے آخر میں آپ نے جن زوجہ محترمہ سے نکاح کیا ہے وہ میمونہ بنت الحارث ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ لبابہ بنت عبید اللہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح میں تحفے کے طور پر حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے 2 شوہر تھے، ایک ابو حالہ اور دوسرے عتیق۔ ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں انتقال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم سیرت کے متعلق سوالات کو سالوں کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔